موجودہ دور میں جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ابھی اس کی کوئی دوا بھی دریافت نہیں ہوئی ہے، اور سب سے بہترین دوا ہے احتیاط۔ جتنا ہم گھروں میں رہیں گے، جتنا لوگوں سے میل جول کم رکھیں گے، ملاقات کم رکھیں گے، اتنا ہی جو ہے بہتر رہے گا۔ ناظرین السلام علیکم، IND ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جو جمعے کی نماز جو مسجدوں میں نہیں ہوئی، جس کا اعلان کیا گیا تھا، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور جیسے بحثیت ڈاکٹر اور آپ ایک عالم دین بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ الی اہل التقیٰ والنقیٰ، اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی وبا کے پھیلنے کے متعلق ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو علاقہ متاثر ہے، اس علاقے کے مریض، اس علاقے کے لوگ کسی دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور دوسرے علاقے کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں۔ تو اس حدیث شریف کے مد نظر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی وبا کے پھیلنے کے وقت جس علاقے کے لوگ ہیں انہیں اپنے اپنے علاقوں میں ہی خاموشی سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ساری دنیا کی حکومتوں نے بھی اسی بات کا اعلان کیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور خصوصاً ہماری حکومت نے بھی، حکومت تلنگانہ نے بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور اس وبا سے محفوظ رہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو انسان اس کا ایندھن بنتا ہے، تو جتنا ایندھن آگ سے دور کیا جائے گا، آگ اتنا جلدی ختم ہوگی، یعنی لوگ جتنا دور رہیں گے اتنا جو ہے وبا پھیلنے سے رکے گی اور بچے گی۔ موجودہ دور میں جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ابھی اس کی کوئی دوا بھی دریافت نہیں ہوئی ہے، اور سب سے بہترین دوا ہے احتیاط۔ جتنا ہم گھروں میں رہیں گے، جتنا لوگوں سے میل جول کم رکھیں گے، ملاقات کم رکھیں گے، اتنا ہی جو ہے بہتر رہے گا، اور اتنا ہی ہم اس وبا کو جلد سے جلد نپٹ سکیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے گھروں میں رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا کام جو دیا تھا وہ تھی نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ان دو چیزوں سے انسان غافل ہونے کی وجہ سے آج اس قسم کی بلاؤں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لہذا لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، روزانہ تسبیح وغیرہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا استغفار، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تسبیحات کا گھروں میں رہ کر ورد کریں، بجائے گھروں میں رہ کر ٹی ویاں دیکھنے کے یا دوسرے فونوں وغیرہ میں اپنا وقت برباد کرنے کے یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کے کہنے کے مطابق لوگ اپنے گھروں میں رہیں، خصوصاً نوجوان جو گھروں سے نکل کر بلا وجہ بیکاری میں باہر سڑکوں پر نکلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور مجبوراً حکومت کو سختی کرنا پڑ رہا ہے اور پولیس کے ذریعے سے مار پیٹ کرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو اس نوبت سے بچنے کے لیے سب سے بہترین کام ہے کہ گھروں میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور حکومت کا ساتھ دیں، تاکہ اس وائرس کے پھیلنے سے ہمارے شہر کو روکا جا سکے اور ہمارے شہر میں کم سے کم اس کا نقصان ہو سکے۔ لہذا آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ علماء کرام نے جو جمعے کی نماز کو گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنے کا جو مشورہ دیا ہے، یہ علماء کرام نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہا ہے۔ تو لہذا عوام اس بات سے بے چین نہ ہوں، علماء کرام کو اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ دین کے معاملات میں علماء کرام ہی اپنا اصلی رول ادا کرتے ہیں، اور علماء کرام نے جو نمازوں کو گھروں میں پڑھوانے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، یہ بھی حکومت کے پیش نظر ہی ہے، تاکہ عوام الناس ایک جگہ جمع ہونے سے بچتے رہیں اور اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے پھر جس طرح موجودہ دور میں ہر چیز کا الزام مسلمانوں کی جانب تھوپ دیا جاتا ہے، تو خدا نخواستہ وائرس جتنا پھیلنا ہے وہ تو پھیلے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ جتنا اپنا کام کرنا ہے کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شر پسند عناصر جو ہے اس وائرس کے پھیلنے کو بھی مسلمانوں یعنی مسلمانوں پر تھوپ سکتے ہیں۔ تو کسی کو کچھ بولنے کا موقع کم دیں،
یا کسی کو کچھ بولنے کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے۔ علماء اکرام کے فیصلے پر سب متفق ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ، اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔